السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم عورتوں کے وضو کرنے کا سنت طریقہ بتائیں گے۔ ہمارے پاس پیاری سی مدنی منی بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ کو بتائیں گی کہ وضو کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ آئیے تو ہم وضو کرتے ہیں۔ وضو میں اس بات کا خیال رکھیے کہ وضو سنت طریقے کا یہ ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا مستحب ہے، اور اگر کعبہ شریف کی طرف منہ نہیں ہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اور وضو سے پہلے اچھی وضو کی نیتیں کر لینا بھی چاہیے۔ جیسے میں اس بچی کو کرانے جا رہا ہوں، آپ کہیں کہ میں اللہ پاک کا حکم ماننے اور اس کی عبادت کے لیے وضو کر رہی ہوں۔ اور وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہنا بھی سنت ہے، تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ والحمدللہ۔ بسم اللہ اور الحمدللہ کہہ کر ہم وضو کا آغاز کریں گے۔ وضو میں سب سے پہلے دونوں گٹوں کو دھلیں گے۔ آپ دھلیے، دونوں گٹوں کو یہاں تک دھلیں گے۔ سب سے پہلے سیدھا ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ۔ جب ہاتھ دھل لیں گے پھر اس کے بعد 3 بار کلی کریں گے۔ اور اگر مسواک ہو تو مسواک کر لیں، اگر مسواک نہ ہو تو ہاتھ شہادت کی انگلی سے دانت وغیرہ مل لیں، اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچائیں گے۔ ناک میں پانی ڈالیں، الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کیجیے، ایک انگلی سے الٹے ہاتھ کی، صرف وہ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ، یہ سیدھا الٹا، اس سے صاف کیجیے۔ اور اس کے بعد پھر ہاتھ کو دھل لیں گے۔ ہاتھ کو دھلنے کے بعد پھر ایک بار ناک میں پانی ڈالیں تاکہ صفائی اچھے سے ہو جائے۔ بس اس کے بعد ہم چہرے کو دھلیں گے۔ چہرے کو دھلیں گے، اس کو تھوڑا ہٹا دیں تاکہ چہرہ اچھے سے دھل جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور چہرے میں خاص طور سے خیال رکھنا ہے سردیوں میں کہ وضو کے جس حصے کو بھی دھوئیں تو وہاں پر پانی کا بہہ جانا ضروری ہے، یعنی کم سے کم 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ منہ پہ چھپاکا نہیں مارنا ہے، یعنی اس سے چھپاکا نہیں مارنا ہے، بلکہ آہستہ سے منہ کی طرف پانی لانا ہے۔ اور سردیوں میں اچھے سے وضو کرنا یہ بہترین عمل ہے۔ اس کے بعد منہ دھلنے کے بعد ہم ہاتھوں کو دھلیں گے۔ 3 بار ہاتھ دھلنا ضروری ہے، لیکن اگر اس طریقے سے ہاتھ دھلا کہ ایک بار میں ہی سارے وضو میں سارے عضو پر، یعنی سارے ظاہری جسم پر پانی بہہ گیا تو پھر ایک بار ہی کافی ہے، لیکن 3 بار کرنا سنت ہے۔ اور ہم اچھی طریقے سے 3 بار کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھلیں گے۔ اس کے بعد تازے پانی، تھوڑا سا صاف پانی لے کر پھر سر کا مسح کریں گے۔ اور سر کے مسح کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے 3 انگلیوں کو ملائیں گے اور بالوں کی طرف اس طریقے سے لے جائیں گے، ایسے پھر ایسے واپس لائیں گے۔ پھر شہادت کی انگلی کان کے اندر ڈال کے اور انگوٹھے کی انگلی کو اس طریقے سے گھمائیں گے۔ پھر ہاتھ کی جو پیٹھ ہے اس کو اس طریقے سے مسح کر لیں گے۔
اب ہمارے 3 رکن پورے ہو گئے وضو کے. ایک یہ چہرہ، دوسرا ہاتھ کونی سمیت دھل گیا، اور تیسرا سر کا مسح ہو گیا. پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اور 4 انگلی کا مسح بالناصیہ یعنی 4 انگلی کے برابر مسح کرنا یہ فرض ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ پورے سر کا ہی مسح کریں. پھر اس کے بعد ہم پاؤں کو دھلیں گے. پہلے سیدھے پاؤں کو، پھر بائیں پاؤں کو. اس کے بعد ہم وضو کی دعا پڑھ لیں گے. اس کے بعد وضو کی دعا پڑھیں گے، اور وضو کی دعا کیا ہے؟ اللہم اللہم اجعلنی اللہم اجعلنی من التوابین من التوابین واجعلنی واجعلنی من من المتطہرین. المتطہرین. ہاں. اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد آپ چاہیں تو کلمہ شہادت بھی پڑھ لیں. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. اور کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ واشہد ان واشہد ان محمدا محمدا عبدہ ورسولہ. ورسولہ. پیاری اسلامی بہنوں، اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ اگر ہاتھوں میں چوڑی وغیرہ پہنی ہے تو زیورات اگر پہنے ہیں تو اسے اچھی طریقے سے ہلا لیجیے تاکہ پانی اس کے نیچے پانی جسم کے نیچے تک پہنچ جائے. ایسے ہی اگر انگوٹھی ٹائٹ ہے تو اس کو اتاریے ضرور، اور اگر ڈھیلی ہے تو اسے ہلا کر اس کے اندر پانی بہانا ضروری ہے تاکہ وضو اچھی طریقے سے ہو جائے. اگر اس بات کا خیال نہیں رکھیں گی تو عین ممکن ہے کہ آپ کا اچھی طرح سے وضو نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ کا نماز بھی باطل ہو جائے، یعنی نماز کیا ہے فاسد ہو جائے اور آپ کو معلوم بھی نہ ہو. تو ان باتوں پر آپ عمل کریں گے اور اس طریقے سے وضو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھا وضو کریں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس عبادت کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.